مکار اور فجار کی چالاکیوں سے اللہ تعالی ہمیشہ اپنے رسول کو بچاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم اور ثابت قدم ہی رکھا، خود ہی آپ کا ولی اور مددگار رہا، اپنی ہی حفاظت میں ہمیشہ آپ کو رکھا، آپ کی تائید اور مدد برابر کرتا رہا، آپ کے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دیا، آپ کے مخالفین کے بلند ارادوں کو پست کر دیا، مشرق سے مغرب تک آپ کا کلمہ پھیلا دیا۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک بے شمار درود و سلام بھیجتا رہے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 73 سے 77 تک کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے ان آیتوں کی تلاوت سے آج کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا۔ ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، تاکہ آپ ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گڑھیں۔ اگر آپ ایسا کرتے تو وہ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ اس آیت میں جہاں یہ فرمایا گیا تاکہ آپ ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گڑھیں، تو اس کی تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ ان حالات کی طرف اشارہ ہے جو پچھلے 10-12 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پیش آ رہے تھے۔ کفار مکہ اس بات کے در پہ تھے کہ جس طرح بھی ہو آپ کو توحید کی اس دعوت سے ہٹا دیں جسے آپ پیش کر رہے تھے، اور کسی نہ کسی طرح آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ ان کے شرک اور رسوم جاہلیت سے کچھ نہ کچھ مصالحت کر لیں۔ اس غرض کے لیے انہوں نے آپ کو فتنے میں ڈالنے کی ہر کوشش کی، فریب بھی دیے، لالچ بھی دلائے، دھمکیاں بھی دیں، جھوٹے پروپیگنڈے کا طوفان بھی اٹھایا، ظلم و ستم بھی کیا، معاشی دباؤ بھی ڈالا، معاشرتی بائیکاٹ بھی کیا، اور وہ سب کچھ کر ڈالا جو کسی انسان کے عزم کو شکست دینے کے لیے کیا جا سکتا تھا۔ آیت نمبر 74 کا ترجمہ یہ ہے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم آپ کو مضبوط نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ نے یوں فرمایا، لیکن اگر آپ ایسا کرتے تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی پھر ہمارے مقابلے میں آپ کوئی مددگار نہ پاتے۔ اس آیت کی تفسیر یوں کی گئی ہے کہ انسان خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، خود اپنے بل بوتے پر باطل کے ان طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ یہ سراسر اللہ کا بخشا ہوا صبر ثابت تھا جس کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق و صداقت کے موقف پر پہاڑ کی طرح جمے رہے اور کوئی سیلاب آپ کو بال برابر بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکا۔ آیت نمبر 76 کا ترجمہ ہے، اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے کہ آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور آپ کو یہاں سے نکال باہر کر دیں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو آپ کے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ اس آیت کی تفسیر اس طرح کی گئی ہے، یہ صریح پیشن گوئی ہے جو اس وقت تو صرف ایک دھمکی نظر آتی تھی، مگر 10-11 سال کے اندر ہی حرف بحرف سچی ثابت ہو گئی۔ اس سورہ کے نزول پر ایک ہی سال گزرا تھا کہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکل جانے پر مجبور کر دیا، اور اس پر 8 سال سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔
اور پھر 2 سال کے اندر اندر سرزمین عرب مشرکین کے وجود سے پاک کر دی گئی۔ آیت نمبر 77 کا ترجمہ یہ ہے، یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں آپ سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں آپ کوئی تغیر نہ پائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر اس طرح کی گئی ہے، یعنی تمام انبیاء کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ رہا ہے کہ جس قوم نے ان کو قتل یا جلا وطن کیا، پھر وہ زیادہ دیر تک اپنی جگہ نہ ٹھہر سکی، پھر یا تو عذاب نے اس قوم کو ہلاک کیا، یا کسی دشمن قوم کو اس پر مسلط کیا گیا، یا خود اسی نبی کے پیرووں سے اس کو مغلوب کرا دیا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔